السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کابینہ نے آج اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں اسپانسرشپ حج پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے ترقیاتی منصوبوں کو جاری رکھنے کے لیے مجموعی قومی پیداوار کے تناسب سے ٹیکس کی شرح میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینٹ نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے جاری منصوبے کا اطلاق تمام غیر ملکیوں پر ہوتا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی آخری تاریخ کل ہے۔ پاکستان اور کینیڈا نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کی نگراں حکومت نے اگلے 4 ماہ کے لیے 2076 ارب 20 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ حل طلب دیرینہ تنازع کشمیر کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے خطے پر جوہری جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ موسیقار خواجہ خورشید انور اور ریڈیو ٹی وی کمپیئر دلدار پرویز بھٹی کی برسی آج منائی گئی۔ اور پونے میں آئی سی سی عالمی کپ میں افغانستان سری لنکا کے 242 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ وفاقی کابینہ نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ ملک سے صرف غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو ملک واپس بھیجا جا رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں سے متعلق میڈیا بریفنگ میں نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ تقریباً 2 لاکھ افغان باشندے اب تک اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واپس بھجوائے گئے افراد مکمل دستاویزات کے بعد پاکستان میں دوبارہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ بنیادی حفظان صحت کو بہتر بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس میں عسکریت پسندی اور سیلاب سے متاثر ہونے والے بنیادی صحت مراکز کی تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اسپتالوں میں تمام بھرتیاں میرٹ پر کی جائیں گی۔ ملک کے صحت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسولیٹرز اور MRI مشینیں ہسپتالوں میں نصب کر دی گئی ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ نگراں حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہم آئینی حدود میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم سیاسی حکومت نہیں ہے اور ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں کئی اشروں سے یہاں قائم ہیں اور ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کبھی وہ تعلقات خراب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی بہت اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو ہماری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی، اور وہ جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کا اعلان ہوگا تو نئے اتحادی بنیں گے، نئے حریف بنیں گے، تو یہ عمل چلے گا۔ انہوں نے ابھی تک حکومت سے کسی قسم کی اعانت کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ الیکشن کمیشن البتہ ان تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہے، کئی ادوار ہو بھی چکے ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت کا رہنما حکومت سے ملنا چاہے تو ہم ان کی خواہش کا احترام کریں گے۔ انہوں نے شفقت محمود کے ساتھ سیاسی ملاقات کی خبروں کو یکسر مسترد کر دیا۔ ایک سوال پر وزارت مذہبی امور نے بتایا کہ 5.5 ارب کی زیر التواء آج PIA کو جاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ حج پالیسی کے تحت اسپانسرشپ حج بحال رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکیم کے تحت 25,000 افراد حج ادا کریں گے، جبکہ 44,000 افراد کو نجی اسکیم کے تحت حج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ملکی مجموعی پیداوار میں محصولات کی شرح بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں۔
نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے اور نگران حکومت اس سلسلے میں مدد فراہم کرے گی. The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do or government can do, that we have to assist that role, provide the financial assistance, the security and others. And once that requirement is asked of us, I can assure you that we will fulfill our duty. وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان سے بڑی توقعات جڑی ہیں، اور طلباء کو مشورہ دیا کہ درست فیصلے کرنا کامیاب زندگی کی کنجی ہے. It's always with hope when we meet young people, be it in Lahore or Oxford or Harvard or Quetta or Kandahar or anywhere. The youngsters are full of that renewed vigor and energy which I've enjoyed always. And it becomes a source of stimulation for oldies like me. وزیر اعظم نے معیاری تعلیم کو فروغ دینے میں لمس کے کردار کی تعریف کی اور مستقبل میں بھی اس طرح کے سیشن منعقد کرنے کے عزم کا اظہار کیا. غیر ملکی غیر قانونی افراد کی ملک بدری سے متعلق سوالات کے جواب دیتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے اس نقطہ نظر کی تردید کی کہ پاکستان نے ایسے افغان شہریوں کو ملک بدر کیا جن کے پاس درست دستاویزات ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ صرف ان لوگوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے جن کے پاس درست دستاویزات نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نازک معاشی صورتحال کا سامنا ہے اور افسوس ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب صرف 10% ہے. دریاسنا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات کریں گے. اس موقع پر وزیر اعظم کو مختلف امور کے بارے میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ نگران وزیر اعظم کل بھی مختلف ملاقاتیں کریں گے اور اجلاسوں کی صدارت کریں گے. سینٹ نے بے گناہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی مظالم پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے. ایوان نے آزاد فلسطین کے قیام کی حمایت اور انصاف کے لیے عالمی اداروں کی ضرورت کا اعادہ کیا. فلسطین میں موجودہ صورتحال پر بحث کے لیے خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا اور ایوان نے قاعدہ 218 کے تحت ایک تحریک پر بحث شروع کی جو تمام سیاسی جماعتوں کے سینیٹس کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش کی گئی تھی. بحث کا آغاز کرتے ہوئے قائد ایوان اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی امت مسلمہ اور ساری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے. غزہ میں اسرائیلی مظالم کی پرزور مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو OIC سمیت مختلف فورمز پر فلسطینی عوام کے لیے مضبوط آواز اٹھانا چاہیے. اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی برادری کو آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شہزاد وسیم نے کہا کہ اسرائیل نے خود کو غاصب اور دہشت گرد ریاست ثابت کیا ہے جو بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا. انسانی حقوق تنظیموں کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے. بحث میں حصہ لیتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ہسپتال جیسی تنصیبات سمیت غزہ پر اسرائیلی بمباری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. علی ظفر نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کو فلسطین اور کشمیر دونوں کے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے ملکوں کو فلسطینی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مشتاق احمد نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. منظور احمد نے کہا کہ مسلمان ملکوں کو فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. طاہر بزنجو نے کہا کہ اسرائیلی فلسطینی تنازع کا واحد پرامن حل 2 ریاستوں کا قیام ہے. ایوان کا اجلاس کل سے 2:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. غزہ میں اسرائیل کی بڑی کارروائی پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. کونسل غزہ میں بدترین انسانی صورتحال پر غور کرے گی. مزید برآں غزہ شہر میں القدس ہسپتال کے قریب اسرائیلی حملوں میں اضافہ ہوا ہے. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ہسپتال کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ احاطے کو نشانہ بنایا گیا جس سے مریضوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. ادھر فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ آج خان یونس میں 93 افراد سمیت اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر سے اب تک کم از کم 8,306 افراد شہید ہو چکے ہیں. ان میں 3,457 بچے
2136 خواتین اور 480 معمر افراد شامل ہیں، جبکہ 1950 افراد لاپتہ ہیں، جن میں 1050 بچے شامل ہیں۔ ادھر اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اسرائیلی فوج کی بڑھتی ہوئی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ آج جدہ میں OIC سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک اخباری بیان میں انہوں نے اپنے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری مداخلت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کو فوری رکوائے۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ اور لشکر بلوچستان جیسے جنگجو گروپ بلوچستان میں بے گناہ شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو مارنے کے واقعات میں ملوث ہیں۔ آج سینٹ میں رضا ربانی کی جانب سے ایک نقطہ اعتراض کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز ان جنگجو گروپوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کرتے ہوئے شدت پسندی سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو مزید مضبوط بنانے میں معاونت فراہم کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا جاری منصوبہ شہریت اور ملکی شناخت سے بالاتر ملک میں مقیم تمام غیر قانونی غیر ملکی باشندوں پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کی طرف سے جاری ایک پریس بیان سے متعلق ذرائع ابلاغ کے سوالات کے جواب میں کہی۔ ترجمان نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی اپنے اپنے ممالک کو واپسی پاکستان کے خود مختار ملکی قوانین اور بین الاقوامی اقدار اور اصولوں کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں قانونی طور پر مقیم اور رجسٹرڈ غیر ملکیوں پر اس منصوبے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ترجیحی بنیاد پر مسائل کے پائیدار حل کے لیے پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ریکارڈ گزشتہ 40 برس کے دوران 40 لاکھ افغانوں کو پناہ دی، جو مشکل صورتحال سے دوچار افراد کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اس کی سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مسئلے کے حل کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ افغانوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان مہاجرین کی اپنے آبائی وطن افغانستان واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 271 گاڑیوں پر مشتمل قافلے میں 223 خاندان واپس اپنے آبائی وطن افغانستان چلے گئے ہیں۔ قافلے میں 6383 افراد شامل تھے، جن میں 1623 مرد، 1592 خواتین اور 3165 بچے شامل تھے۔ پاک افغان سرحد تورخم پر افغان کمشنریٹ برائے مہاجرین نے واپس جانے والے افغان مہاجرین کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ اب تک 92,928 افغان پناہ گزین اپنے آبائی وطن افغانستان واپس چلے گئے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے آبائی وطن افغانستان واپسی دونوں ملکوں اور خطے کے پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ واضح رہے کہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کی اپنے آبائی ممالک میں رضاکارانہ واپسی میں صرف ایک دن رہ گیا ہے، جس کے بعد پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان اور کینیڈا نے باہمی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی اور کینیڈا کے امیگریشن اور مہاجرین کے وزیر مارک ملر کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران طے پایا۔ کینیڈا کے وزیر نے پاکستان سے افغان مہاجرین کی کینیڈا میں مختلف پروازوں کے ذریعے نقل مکانی کے لیے تعاون پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وزیر داخلہ کو کینیڈا کے دورے کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔
نگراں وزیر توانائی محمد علی نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں پاکستان کے لیے ڈنمارک کی حمایت مفید ہوگی، جس سے ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں مدد ملے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان میں ڈنمارک کے سفیر جیکب لینلف سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر توانائی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک کے ناطے پاکستان زیادہ سے زیادہ سبز سرمایہ کاری راغب کرنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے حال ہی میں قومی بجلی منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے تحت 2025 تک متبادل توانائی ذرائع سے 40% اور 2030 تک 60% بجلی پیدا کی جائے گی۔ ملاقات میں فریقین نے ڈینش انرجی ٹرانسمیشن منصوبے کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے توانائی کے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینا ہے۔ یہ منصوبہ موسم کے لحاظ سے بجلی کی طلب اور رسد میں توازن کو برقرار رکھے گا اور توانائی کی فراہمی بہتر بنائے گا۔ فریقین نے خامیوں کی نشاندہی کے لیے پاکستان میں موجود ترسیل اور تقسیم کے نیٹ ورک کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اگلے ماہ دبئی میں کانفرنس آف پارٹیز کے ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ غذائی تحفظ کے نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے پانی کو محفوظ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زراعت، خوراک کے نظام اور اقتصادی ترقی کی بہتری کے لیے پانی کا تحفظ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے تحفظ کے لیے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، تاجر اور حکومتیں مؤثر اقدامات کریں۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں کاروباری برادری کے قابل قدر کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری کو معیشت کی مجموعی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ پنجاب کی نگراں کابینہ نے صوبے میں اگلے 4 ماہ کے لیے 2076 ارب 20 کروڑ روپے کے اخراجات کی منظوری دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ پنجاب کے نگران حکومت نے رواں مالی سال کے اگلے 4 ماہ کے لیے 2076.2 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دی ہے۔ آج نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں 351 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے صحت کے شعبے کے لیے 208 ارب روپے اور تعلیم کے شعبے کے لیے 222 ارب روپے کی منظوری دی۔ سیکرٹری خزانہ مجاہد شیر دل نے کابینہ کو بریفنگ میں بتایا کہ پنجاب حکومت کی مالیاتی پوزیشن مستحکم اور بجٹ سرپلس ہے۔ کابینہ کے اجلاس کی بریفنگ دیتے ہوئے نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ 2076 بلین روپے ہے جو 4 ماہ کے لیے، اور یہ جو خرچوں کی منظوری ہے یہ 1 نومبر سے 29 فروری تک کے جو خرچے ہیں ان کی منظوری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 4 ماہ کی بھی منظوری پہلے کابینہ نے دی تھی، چونکہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے وہ 4 ماہ کے بجٹ کی میکسیمم جو ہے اپروول دے سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے صوبے کے نئے ضم شدہ اضلاع میں پرامن ماحول کو یقینی بنانے کے لیے پولیس فورس کو جدید اسلحے سے لیس کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج پشاور میں ضم شدہ اضلاع کی ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پولیس فورس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایلیٹ فورس کی طرز پر پولیس فورس کی جدید تربیت کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے بلوچستان کے علاقے خارو میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے نائب صوبیدار آصف عرفان اور سپاہی عرفان علی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خصوصی انسداد پولیو مہم آج شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانیے ہمارے کراچی کے نمائندے فہیم سومرو کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں آج سے 7 روزہ پولیو کے خاتمے کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 5 سال تک کے 25 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کی جانب سے 12,414 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنائیں گی۔ مہم اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے سندھ کے وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کہا ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں کے سیوریج کے نمونوں کے نتائج کے بعد پولیو کے خاتمے کی مہم کو دوبارہ شروع کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ اپنے بچوں کو معذوری سے بچایا جا سکے۔ خیبر پختونخوا سے اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔
خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع پشاور اور ضلع خیبر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوئی۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق دونوں اضلاع میں تقریباً 11 لاکھ تک 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس خصوصی پولیو مہم کے دوران دونوں اضلاع میں 4000 سے زائد پولیو اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جو بچوں کو مختلف مقامات پر حفاظتی ویکسین پلا رہے ہیں۔ دریں اثنا ضلع ہنگو میں آج سے شروع ہونے والی پولیو مہم کو بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا۔ ہنگو میں پولیو مہم کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بلوچستان سے پولیو مہم کے حوالے سے مزید آگاہ کریں گے ہمارے کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز۔ صوبہ بلوچستان کے 10 اضلاع میں 5 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہو گیا ہے۔ پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق آج سے شروع ہونے والی اس خصوصی مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 7,80,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے 2,849 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ صوبے کے 10 اضلاع جن میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا ان میں آوران، ڈیرہ بگٹی، گوادر، ہب، جعفر آباد، نصیر آباد، خوزدار، لسبیلا، صحبت پور اور اوسطی محمد شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارت گزشتہ 76 سال سے کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت سے انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات 3 روزہ عالمی امن سربراہ اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے بارے میں نوجوانوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ حل طلب دیرینہ تنازع کشمیر کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے خطے پر جوہری جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں دنیا بالخصوص اقوام متحدہ کو خبردار کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو نظر انداز کرنا اتنا ہی مہلک اور تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے جتنا کہ تنازع فلسطین کا حل نہ ہونا مشرق وسطیٰ کے لیے ثابت ہو رہا ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شہر وینکوور میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کی یاد میں منعقدہ ریفرینڈم میں 62,000 سے زائد سکھوں نے شرکت کی۔ ریفرینڈم کا انعقاد وینکوور کے سب سے بڑے گرو نانک گردوارے میں کیا گیا۔ 18 جون کو خالصتانی رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو گرو نانک گردوارہ میں کار پارکنگ سے نکلتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مطابق ہردیپ سنگھ نجر کو بھارتی ایجنٹوں نے مارا ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنماؤں نے کل کے ریفرینڈم کے ووٹنگ مرکز کو ہردیپ سنگھ نجر کا نام دیا تھا۔ امریکی فضائی حملوں میں شمالی عراقی سرحد پر ٹرکوں کو ہدف بنایا گیا ہے، جس کے بعد شام کے مشرقی صوبے دیر الزور کے نواح میں العمر آئل فیلڈ پر ایک امریکی فوجی اڈے کو جوابی راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ادھر شام کے شمال مشرقی صوبے حساکہ میں ایک امریکی فوجی اڈے پر دھماکے کی اطلاعات ملی ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے بڑی فضائی مشقیں شروع کی ہیں۔ ان فضائی مشقوں کا مقصد دونوں ملکوں کے افواج کے درمیان روابط بہتر بنانا ہے۔ برازیل میں ہوائی جہاز گر کر تباہ ہونے سے کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ جہاز میں 6 مرد، 3 خواتین، 1 بچہ اور 2 پائلٹ سوار تھے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کرکٹ۔ پونے میں عالمی کرکٹ کپ میں افغانستان نے سری لنکا کے خلاف 242 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 32 اوورز میں 145 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کا اگلا میچ کل ایڈن گارڈن میں بنگلہ دیش سے ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے بیان میں انضمام کا کہنا تھا کہ لوگ بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں، مجھ پر بھی سوال اٹھے تو استعفیٰ دینا بہتر سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ انکوائری کرے، میں دستیاب ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی سی بی سے بھی میں نے کہا تحقیق کریں، جو بھی مجھ پر الزام لگے ثبوت بھی دینا چاہیے۔ انضمام الحق کا کہنا تھا کہ میرا پلیس ایجنٹ کمپنی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اسے دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزامات لگنے پر میں نے بورڈ سے بات کی تھی، بورڈ کو کہا کہ آپ کو کچھ شک ہے تو انکوائری کر لیں۔ مجھے فون آیا اور بتایا گیا کہ 5 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس پر بورڈ کو میں نے کہا کہ جب تک کمیٹی تحقیقات کرے میں عہدہ چھوڑ دیتا ہوں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام چیزیں کلیئر ہونے کے بعد پی سی بی کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. مجھے لگا کہ میرے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تو مجھے عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے. ہمیں انکوائری کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے. عالمی کرکٹ کپ کے پوائنٹس ٹیبل کے مطابق اب تک بھارت 12 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر، جنوبی افریقہ 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن، نیوزی لینڈ 8 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور آسٹریلیا چوتھے نمبر پر ہے. یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں. اور اب تجارت کی دنیا کا احوال. اسٹیٹ بینک نے آج کراچی میں مالیاتی پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں آئندہ 2 ماہ کے لیے مالیاتی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، جس میں پالیسی ریٹ 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کمیٹی نے واضح کہا کہ اس سال ستمبر میں توقع کے مطابق افراط زر میں اضافہ ہوا، تاہم افراط زر میں خصوصاً مالیاتی سال کے آخری 6 ماہ میں کمی لانے کا امکان ہے. کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ رواں سال اگست اور ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کافی کم ہوا، جس سے گزشتہ ماہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر کی پوزیشن مستحکم رکھنے میں مدد ملی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 539 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 51,482 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 286 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا. آج مجموعی طور پر 351 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 7 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 57 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 339 روپے 29 پیسے اور 339 روپے 94 پیسے. سعودی ریال 74 روپے 74 پیسے اور 74 روپے 89 پیسے. UAE درہم 76 روپے 24 پیسے اور 76 روپے 39 پیسے. جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 88 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,85,016 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,04,859 میٹرک ٹن سامان کا نقل و حمل ہوا. یہ تھے کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق. پاکستان کے معروف فلم ساز، مصنف، ہدایت کار اور موسیقار خواجہ خورشید انور کی 39ویں برسی آج منائی گئی. سجاد پرویز کی رپورٹ. خواجہ خورشید انور 21 مارچ سن 1912 کو میاں والی میں پیدا ہوئے تھے. خواجہ خورشید انور نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم اے کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور انڈین سول سروس کے تحریری امتحان میں ہندوستان بھر میں اول آئے. تاہم وہ انٹرویو میں کامیاب نہ ہو سکے اور یہی ناکامی ان کی سب سے بڑی کامیابی بن گئی. خواجہ خورشید انور نے استاد توکل حسین خان صاحب سے موسیقی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی اور آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے معروف کمپیر، کالم نگار، مصنف اور اداکار دلدار پرویز بھٹی کی 29ویں برسی آج منائی گئی. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کی ناقابل فراموش خدمات کے صلے میں انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا. فن کی دنیا سے کچھ خبریں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیں، اور اب سائنس کی دنیا میں آپ کو لیے چلتے ہیں. ایک ٹیک کمپنی گوگل یوٹیوب کے لیے نئے بلیٹن اسکرین شاٹ فیچر آزمائش کر رہی ہے. بیٹا ورژن میں آزمائشی مرحلے سے گزرنے والا یہ نیا فیچر گوگل کروم کے ویب ورژن میں جلد دستیاب ہوگا. اسکرین شاٹ لینے کے لیے صارف کو کروم پر یوٹیوب ویڈیو روکتے ہوئے ویڈیو پر رائٹ کلک کرنا ہوگا. برازیلی سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ویکسین بنائی ہے جو کوکین اور اس سے ماخوذ لت کا علاج کر سکتی ہے. تحقیق میں شامل محققین پر امید ہیں کہ یہ ویکسین نشے کے عادی افراد کی طلب کو روک کر ان کی مدد کرے گی. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بلائی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی اولود ہے. تاہم جنوب مغربی بلوچستان، تربت، خزار، موسیٰ خیل، پنجگور، آوران میں چند مقامات پر مطلع جزوی اولود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش ہو رہی ہے. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بلائی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی اولود رہے گا. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لیہ میں -3 اور اسکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی طرح دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت میں اسلام آباد 14، مری 10، لاہور 17، کراچی 22، پشاور 16، کوئٹہ 9، مظفر آباد 11، گلگت 3، اسکردو 1، سری نگر 4، جموں 17، لیہ -3، پلوامہ 4، اننت ناگ 3 اور شوپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں موسم سرد رہا. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر.
کابینہ نے آج اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں اسپانسرشپ حج پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے منصوبے کا اطلاق تمام غیر ملکیوں پر ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو حنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تسکین ظفر، نعیم زبیری اور اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔